پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سرسبز گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا۔ وہ شکار کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جب شکاری جنگل میں شکار کرنے گیا تو اس کو ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی۔ چڑیا کو دیکھ کر شکاری بہت خوش ہوا اور اس کا شکار کرنے کا اور سوچنے لگا کہ اس کو بازار میں جا کر مہنگے داموں بیچوں گا اور مزے کروں گا۔ چنانچہ شکاری نے جال بچھا دیا۔ چڑیا جال میں پھنس گئی۔ چڑیا باہر نکلنے کے لیے ادھر ادھر پر مارنے لگی، لیکن وہ باہر نہ نکل سکی۔ مایوس ہونے کے بجائے چڑیا نے اطمینان سے شکاری کو دیکھا اور کہا، اے اچھے آدمی، ذرا میری بات تو سن لو۔ بھلا مجھ ننھی سی چڑیا کی تم کو کتنی سی قیمت ملے گی؟ ذبح کرو گے تو بھی تھوڑے سے گوشت کا کیا کرو گے؟ ہاں، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 قیمتی نصیحتیں کروں گی۔ پہلی نصیحت تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور تیسری نصیحت درخت پر بیٹھ کر کروں گی، جو زندگی میں تمہارے بہت کام آئیں گی۔ اگر یہ قیمتی نصیحتیں جاننا چاہتے ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر شکاری سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار اس نے چڑیا کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہو کر چڑیا اپنے وعدے کے مطابق شکاری کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئی اور اس کو پہلی نصیحت کی کہ ناممکن بات پر کبھی بھی یقین نہ کرنا۔ پھر چڑیا اڑ کر دیوار پر بیٹھ گئی اور کہا، گزری ہوئی بات پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ میرے پیٹ میں ایک 10 گرام کا نہایت ہی قیمتی ہیرا ہے، جسے بیچ کر تم ساری زندگی عیش سے گزار سکتے تھے۔ یہ سن کر شکاری رونے لگا اور افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں لٹ گیا، میں نے اس چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ جب شکاری رو دھو چکا تو چڑیا نے کہا، میں نے کہا بھی تھا کہ گزری ہوئی بات پر کبھی افسوس نہ کرنا۔ جب آزاد کر ہی چکے تو افسوس کس کام کا؟ پھر کہا، میں نے پہلی نصیحت میں یہ نہیں کہا تھا کہ ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا؟ خود سوچو، بھلا مجھ جیسی ننھی سی چڑیا جس کا پورا وجود 10 گرام سے زیادہ نہیں ہوگا، تو پھر میرے چھوٹے سے پیٹ میں 10 گرام کا ہیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب شکاری نے کہا، چلو اب تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ تو چڑیا نے کہا، تم نے پہلی دونوں پر کون سا عمل کر لیا ہے؟ وہ تیسری نصیحت تم جیسے نادان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ گئی۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ عقل مندی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، جس کو وقت پر استعمال کرنا بہت
فائدہ دیتا ہے، اور بیوقوف کو نصیحت کرنا ایسے ہے جیسے بیکار اور بنجر زمین میں بیج بویا جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، مومن اسے جہاں پائے حاصل کر لے۔